اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے انشاءاللہ۔ سورۃ آل عمران ترجمہ اس کا شروع کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو سنا سکوں اچھے سے۔ اور سورۃ آل عمران نام اس سورت میں ایک مقام پر آل عمران کا ذکر آیا ہے۔ اس کی علامت کے طور پر اس کا نام قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ زمانہ نزول اور اجزائے مضمون اس میں 4 تقریریں شامل ہیں۔ پہلی تقریر آغاز سورت سے چوتھے رکوع کی ابتدائی 2 آیتوں تک ہے، اور وہ غالباً جنگ بدر کے بعد قریبی زمانے ہی میں نازل ہوئی ہے۔ دوسری تقریر آیت اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے کام کے لیے منتخب کیا تھا سے شروع ہوتی ہے، اور چھٹے رکوع کے اختتام پر ختم ہوتی ہے۔ یہ 9 ہجری میں دفتر نہران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی۔ تیسری تقریر 7ویں رکوع کے آغاز سے لے کر 12ویں رکوع کے اختتام تک چلتی ہے، اور اس کا زمانہ پہلی تقریر سے منتسل ہی معلوم ہوتا ہے۔ چوتھی تقریر 13ویں رکوع سے ختم سورت تک جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو یہ تو اس کا بتایا کہ زمانہ نزول اور اجزائے مضمون، اور نام کیوں اس کا رکھا گیا آل عمران، کیونکہ اس میں آل عمران کا ذکر ہے، تو اس لیے سورۃ آل عمران نام بھی اس کا یہی رکھا گیا۔ تو انشاءاللہ میں شروع کرتی ہوں، ترجمہ ہی پڑھوں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اس میں خدا لکھا ہوا ہے لیکن میں اللہ ہی پڑھوں گی۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا اللہ نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات اور کتاب کی اصلی بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات۔ جس
جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے یا سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، پروردگار جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو بدی میں مبتلا نہ کر دیجیے، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے۔ جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانک کے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرت آزمائے ہوئے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ بے شک دیرۂ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ ان کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی،
اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پہ قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقعہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے۔ اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئی، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ بے شک یہ 10 آیات ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے۔ ابھی کیونکہ روزہ ہے میرا آج تھرسڈے کا، تو ٹائم ہو گیا مغرب کا، تو انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں آگے پڑھتی ہوں۔ جتنا آپ نے سنا اس پہ غور کریں اور عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن ہے، ترجمہ ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کہہ دیا وہی ایک حقیقت ہے، اور اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ مزید اس کو میں پڑھوں۔ اللہ خیر کرے۔